اللہ کے حبیب کسی بھی اور مہینے میں رمضان کے علاوہ اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے، اور آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کس مہینے کا ہے؟ آپ نے فرمایا شعبان کا، اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل ہے۔ تو ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے آپ سے وجہ پوچھی، عرض کہ یا رسول اللہ یہ شعبان کے روزے کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور مختلف روایتیں اگر اکٹھی کروں تو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اسرائیل ہے نا، اس سال میں جتنے لوگوں کی جانیں قبض ہونی ہے نا، اللہ وہ سارا کا سارا ڈاٹا جو ہے وہ اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں یا میرا نامہ اعمال میرے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہو، تو چونکہ اس مہینے میں وہ پیش ہونا ہے تو میں اس مہینے میں روزوں کی کثرت کرتا ہوں۔ تو ایک تو یہ اس کا راز ہے کہ یہ مہینہ جو ہے آپ کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو نا اس مہینے میں استغفار کرنی چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں نا اللہ کی طرف چلنا، آپ توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لینا۔ جب آپ یو ٹرن لیتے ہیں تو اس کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو جو آپ غلط سمت نکل آئے تھے اس سے آپ مڑ جاتے ہیں، اب اس سے آپ دور ہو رہے ہیں بری منزل سے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح منزل کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو توبہ کا مطلب ہے یو ٹرن۔ تو اس مہینے میں یو ٹرن لیں تاکہ جب آپ کا نامہ اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو تو آپ توبہ کرنے والوں میں ہو، آپ باطل کی طرف جانے والوں میں نہ ہو۔ ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی برہانیہ کے سینٹر میں تشریف لائیں۔